بیگانگی پھیلا رہے ہیں. 25 کروڑ عوام اور ریاست کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے. بنگلہ دیش انہوں نے اسی طرح گنوا دیا بنگالیوں کو یہ کہہ کے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ سیلاب آ جاتا ہے اور ہمیں یہاں سے گندم بھیجنی پڑتی ہے. آج اگر بنگلہ دیش کے سارے انڈیکیٹرز دیکھیں تو شرم کی مقام ہے پاکستان کا روپیہ 2% کا بھی نہیں رہا. اپنے اس پروگرام میں بات کرنے کا موقع دیا. میں ضرور شرکت کرتی لیکن گوادر میں جو عالیہ سیلاب آیا ہے اس کی وجہ سے میں گراؤنڈ میں کام کر رہی ہوں. انٹرنیشنل خواتین کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ وہ دن ہے میرے خیال سے جب ہم سب ایک یکجا ہو جائیں اور وہ ایک جو سلوک کیا جاتا ہے صرف جینڈر کے بیسس پر ہم اس چیزوں کو یاد رکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کی گئی ہے جہاں پہ کئی طریقے کار سے عورت کو پیدائش کے بعد سے ہی یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس میں اور اس کے سامنے والا جو جینڈر ہے اس میں ایک فرق موجود ہے اور یہ فرق ہمیں پیدائشی طور پر دیا جاتا ہے جس سے جو بیسک حقوق ہے جو بیسک رائٹس ہے وہ ہمیں نہیں ملتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم اسی کو ہی اپنی قسمت اور زندگی بنا لیتے ہیں. تو یہ جنگ اور اس عورت کی ہے اور میرے خیال سے معاشرے میں صرف عورت کی نہیں بلکہ یہ تمام معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی جدوجہد ہے کہ وہ عورت کو وہ تمام حقوق دے سکے جو اس کے حق اور اختیار میں ہیں. اور بلوچ عورت کیونکہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے بلوچ عورت آج بھی دوہری جبر کا شکار ہے جس میں ایک طرف ریاست ہے اور دوسری جانب وہ سماجی دباؤ ہے جس کے تحت وہ دونوں محاذوں پر جنگ لڑ رہی ہے. ایک جانب ریاستی جبر کی وجہ سے وہ ایسی ہزاروں خواتین ہیں جو ہاف ویڈو کے طور پر زندگی گزار رہی ہیں. مائیں جن کو بچے جنہوں نے اپنے بچے پیدا کیے اور ان کے بعد ان بچوں کو 10 سال سے 15 سالوں سے ریاستی حکومت خانوں میں رکھا گیا ہے. یا اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ایسے بہت سے اسکولز ہیں جہاں پر بچیوں کی تعلیم میں بھی بندش لگائی گئی ہے اور ان کو تعلیم کے وہ مواقع جو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے ہیں جس سے بلوچستان میں جو خواتین کی اور فیمیل ایجوکیشن کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. یا آنر کلنگز وہ بھی زیادہ ہے لیکن ان سب کو سپورٹ کرنے والا وہی لا اینڈ آرڈر ہے. ایک لا اینڈ آرڈر جو بنایا گیا ہے جس کے مطابق عورتوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے تھے وہ بالکل انکمپیٹنٹ ہو چکا ہے. تو میرے خیال سے یہ دن ہر اس عورت کے نام ہونا چاہیے جو ایک جنگ لڑ رہی ہے جس میں اپنے نام کے آگے وہ جو عورت لفظ جو ہمیں کہا جاتا ہے اور ایک کمزور کے نام پر ہمیں اتنے عرصے سے مغلوب کیا گیا ہے وہ اس سوچ کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور وہ محنت کر رہی ہے. اس کو حالانکہ وہ تمام آسائشیں نہیں دی گئی ہیں وہ تمام ضروریات نہیں دی گئی ہیں لیکن پھر بھی وہ محنت کر رہی ہے پھر بھی وہ کوشش کر رہی ہے. اسے دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے لیکن پھر وہ ہار نہیں مان رہی ہے اور اسی ان ماؤں کے نام ہے جو اپنی بچیوں کو تعلیم دے رہی ہیں جو لڑ رہی ہیں سماج کے سامنے ان کے لیے. اور بلوچستان میں موجود ہر اس عورت کے نام ہے جو ریاستی جبر کا سامنا کرنے کے باوجود وہ گھروں سے نکل رہی ہیں وہ مارچ کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے مسلسل سراپا احتجاج ہے. میں سمجھتی ہوں عورت کمزور نہیں عورت بہت زیادہ طاقتور ہے بس اس طاقت کا اسے اندازہ نہیں ہے. جب اسے اس طاقت کا اندازہ ہو جائے گا تو میرے خیال سے اوور آل جو ہماری سوسائٹی اس ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے ہم اس ڈسٹرکشن کو روک سکیں گے اور ہم مکمل طور پر اپنے گھر اپنی قوم اور اپنی سوسائٹی کو تبدیل کرنے میں ایک بہت ہی مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اس میں ہمیں عملی طور پر کام کرنا ہے. اس میں اگر ہم اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں پاور کرنا چاہتے ہیں کسی بھی عورت کو تو اس کو نیشنل کاز اور نیشنل جو اسٹرگل ہو رہی ہے جو مین اسٹرگل ہو رہی ہے جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے پریکٹیکلی اس عمل کا حصہ بننا چاہیے کیونکہ جب تک نظام نہیں بدلے گا اس وقت تک ہمیں اپنے حقوق نہیں ملیں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب ساتھیوں کا.
ویسی دے اٹھتے ایسی دے ایس پی دے اٹھتے اسلام آباد پولیس پہ اسلام آباد پولیس پہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن پہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن پہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن پہ جڑے رستہ روکے جڑے رستہ روکے جڑے رستہ روکے جڑے مارچ روکے عورت دے دشمن عورت دے دشمن عورت دے دشمن عورت دے دشمن سماج کے دشمن سماج کے دشمن سماج کے دشمن کمزور کے دشمن کمزور کے دشمن کمزور کے دشمن اسلام آباد پولیس پہ اسلام آباد پولیس پہ جو رستہ روکے جو رستہ روکے اسلام آباد کے ایس پی پہ اسلام آباد کے ایس پی پہ ڈی سی دے اٹھتے ڈی سی دے اٹھتے ایسی دے اٹھتے ایسی دے اٹھتے ایسی دے اٹھتے ایسی دے اٹھتے عورت کا نعرہ عورت کا نعرہ عورت کا نعرہ ہم لے کے رہیں گے 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 یہ تم نہ دو گے ہر سال مطالبات پورے ہونے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہر سال پوری دنیا میں عورتوں کا عالمی دن ہے، پوری دنیا میں عورتیں سڑکوں پر آتی ہیں، شاید یہ واحد ملک ہے جہاں ریاست اپنی پوری فورس پرامن خواتین کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا، اس سال ہم نے جو ہماری بلوچ بہنیں مائیں ادھر آئی تھیں، مارنگ بلوچ، سمیمین بلوچ، جو ساری وہ ہماری بلوچ بہنیں آئی تھیں، ہم ان کے اسٹرگل سے انسپائر ہوئے ہیں اور ادھر ہم نے یہی مطالبات اور ہم نے یہ نعرے بھی لگائے کہ ہم ان کے اسٹرگل سے انسپائر ہوئے ہیں اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ اکانومی کے حوالے سے اور ہر سال ہم یہ ریز کرتے ہیں، تو اس سال بھی ہم نے ایمان مزاری صاحبہ یہ بتا دیجیے گا کہ آج جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی احتجاج کی کال دے رکھی تھی، اس مقام کے اوپر خواتین نے کال دے رکھی تھی، تو دوسری جانب لال مسجد کی خواتین بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں نکلی ہیں جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے سوٹے بھی ان کے ہمراہ تھے، تو کیا سمجھتی ہیں آپ اگر یہ پولیس نہ ہوتی تو کیا ان دو گروپس کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا؟ اس سے زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ جب ہمیں پولیس روک رہی ہے اور پوری فورس ادھر کھڑی کر دی ہے تو کیا یہ اندھے اور بہرے ہیں کہ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ادھر عورتیں ڈنڈوں کے ساتھ نکلی ہوئی ہیں، انہیں تو پوری اجازت ہے دہشت پھیلانے کی، لیکن ہم پر ہی اپنا زور اور اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے، یہ زیادہ ضروری سوال ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ مناظر ٹھیک ہے، اوکے لاسٹ کوشچن۔ اچھا میم، یہ کچھ مسپرسپشن ہے یا کچھ یہ سوشل میڈیا پہ چلایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایجنڈا بیس کام ہو رہا ہے آرگنائزیشن، اس کے متعلق کیا کہیں گے کہ کیا واقعی اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے؟ اس طرح کے جو جھوٹے بے بنیاد چیزیں ہوتی ہیں ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری گراس روٹس موومنٹ ہے، ہمیشہ سے گراس روٹس موومنٹ رہی ہے اور پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ ہمیشہ پاکستانی خواتین نے جدوجہد کی ہے، چاہے وہ آمریت کے خلاف ہو چاہے وہ جبر کے خلاف ہو، تو وہ پاکستانی عورتوں کو ہی یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے ایشوز پر بات کریں۔ جی میرا جسم میری مرضی اور نہیں تو کس کی مرضی، بہت سمپل سی بات ہے۔ ملوں کی جاگیر نہیں، ملوں کی جاگیر نہیں، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، لو آج پھر مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار، آج پھر مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار، لو آج پھر مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار، آج پھر مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار، آئے جوشوں کے شہادت جن کے دل
दिल में, आए होशों की शहादत जिनके दिल में है। औरत का नारा, औरत का नारा, औरत का नारा, औरत का नारा, पंजाब का नारा, पंजाब का नारा, बल्लोच का नारा, बल्लोच का नारा, सिंधी का नारा, सिंधी का नारा, केपी का नारा, जीपी का नारा, वसीम का नारा। तो मैं इस्लामाबाद पुलिस और डेप्यूटी कमिश्नर और जो कुव्वतें इनके शायद पीछे हैं, उन्हें ये पैगाम वाज़ेह तौर पर देना चाहती हूँ कि इस साल जबर से शायद उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह और भी ज्यादा तादाद में हम आएंगे और कोई हमें रोक नहीं सकेगा। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे, ये हक हमारा, ये हक हमारा, ये हक हमारा, हम छीन के लेंगे, मिलकर के लेंगे, मिलकर के लेंगे, नहीं छुप कर लेंगे।